نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. محترم سامعین، کسی بھی قوم کی فلاح و نجات اور اصلاح و ترقی بلکہ مذہبی ساخت اور شناخت کو برقرار رکھنے میں دو چیزیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ نمبر 1 استاد، نمبر 2 کتاب۔ اور اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی انسانوں کی فلاح اور نجات کے لیے انہی دو چیزوں اور باتوں کا انتظام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے پیغمبر کھلے دلائل کے ساتھ بھیجے۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھیجی۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل اور انصاف پر برقرار رہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 باتیں چھوڑ رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز راہ سے نہیں بھٹکو گے جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامو گے۔ کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری چیز اور دوسرا امر اس کے نبی کی سنت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی بھی تم پیروی کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تو فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج دے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر آپ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کریں۔ تو رسول بھی اور ساتھ آپ کی کتاب کی آیات کی تلاوت بھی، تو یہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ لیکن تاریخ اور قرآن و حدیث، تاریخ یعنی پچھلی اقوام کی جو تاریخ ہے، اور قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے
کہ اس سلسلے میں بھی انسانوں نے افراط اور تفریط سے کام لیا۔ بعض قومیں تو ایسی ہیں جنہوں نے نہ تو استاد کی قدر کی اور استاد کو کوئی مقام دیا، اور نہ کتاب کی کوئی قدر اور قیمت کتاب کو دی۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید امیین کہتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ الْكِتَابِ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ، ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے۔ ایسے لوگوں نے نقصان یہ کیا کہ ان کی پوری زندگی وہ اپنی خوش فہمیوں اور اپنے گمانوں کی نظر ہو گئی۔ ان کے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے جو بدبودار نظریات اور رسم و رواج تھے ان کو انہوں نے مقدس ترین سمجھا۔ ان کے اندر مثلاً اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا۔ اب یہ کیسی عجیب بات ہے۔ اسی طرح ان کے اندر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے پوجنے کا رواج تھا، اور یہ چیز ان کے لیے مقدس ترین تھی۔ اور یہ فکر اور یہ نظریہ ان کے اندر اس قدر سرایت کر چکا تھا کہ بعض مرتبہ انہوں نے اپنی اولاد کو غیر اقوام کے سپرد کر دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اور جب ان کے سامنے توحید کا مقدس ترین عقیدہ پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کو بڑا عجیب سمجھا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس شخص نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بہت عجیب چیز ہے، عجیب بات ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، اس کو تو ہم نے دیگر ملتوں میں نہیں سنا۔ ان ھذا الا اختلاق، اور کبھی کہتے ہیں ان ھذا لشیء یراد، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ حالانکہ توحید یہ انسان کی فطری اور طبعی بات ہے، اور مرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، یعنی اپنے خالق اور مالک کے سامنے، اس کی بھی انسان کی فطرت اور طبیعت گواہی دیتی ہے۔ لیکن انہوں نے اس پر بھی تعجب کا اظہار کیا۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ فَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کیا ہم دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے؟ یہ تو پھر بہت خسارے والی بات ہوگی۔ یہ وہ استہزاءً کہتے تھے، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جن سے انسان جب انسانوں کو سوچتا ہے تو انسان شرما جاتا ہے کہ اس طرح بھی کوئی انسان کر سکتا ہے۔ یہ نقصان کس چیز کا تھا کہ انہوں نے نہ کتاب کو کوئی قدر اور اہمیت دی اور نہ صاحب کتاب کو کوئی قدر اور اہمیت دی۔ بعض لوگ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دی، جنہوں نے صاحب کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ انہوں نے صرف کتاب کو لیا۔ ایسی قومیں اور ایسے لوگ وہ علمی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے عجیب قسم کے نقصانات اٹھائے۔ جیسے مثلاً صاحب کتاب کے جو روحانی اثرات اور توجہات ہوتے ہیں اور ان سے جو حاصل ہونے والا فیض اور برکات ہوتی ہیں، ان سے یہ لوگ محروم ہو گئے۔ اسی طرح جب کتاب ان کے ہاتھوں میں بغیر صاحب کتاب کے رہ گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو صاحب کتاب سے مستغنی سمجھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اپنی طرف سے اضافے کیے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، یعنی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے خرابی ہے، ان کے لیے نقصان ہے اور ان کا زوال یقینی ہے۔ پھر یہ کہ جب یہ صاحب کتاب کے توجہ اور اس کی عملی تربیت سے محروم ہو گئے تو انہوں نے دنیا، مال و دولت اور منصب کے حصول کو اپنا ہدف سمجھا۔
یہ سب کچھ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ اس لیے کر رہے ہیں لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حقیر سی قیمت اور حقیر سا ثمن یہ دنیا کا حاصل کر لیں۔ خود بھی گمراہ ہو گئے اور ان کے پیچھے جو چلنے والے لوگ تھے ان کو بھی گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل ڈالا، اور جو ان کے معاشرے میں مالدار قسم کے لوگ تھے ان کے لیے ایک حکم بیان کر دیتے ان کے علماء، اور جو ان کے معاشرے میں غریب لوگ ہوتے تھے وہی جرم جب ان غریبوں سے صادر ہوتا تو ان کے لیے اس حکم کو تبدیل کر دیتے تھے۔ بعض لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے صاحب کتاب کو تو لیا پر کتاب کو کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہ لوگ عملی فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے صاحب کتاب کو خدا کہا، خدا کا بیٹا کہا، اور عجیب قسم کے ایسے عقائد گھڑ لیے کہ اگر ان کے اپنے عقائد کے متعلق ان سے پوچھ لیا جائے تو ان کی صحیح تشریح اور تفصیل پر قادر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو معبود بنا لیا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ سمجھتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ راہب جو کچھ ہمیں کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو ہمارا عالم ہمیں جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو حلال اور حرام کا اختیار دے دیا کہ جس کو یہ حلال کہیں وہ حلال ہیں اور جس کو یہ حرام کہیں وہ حرام ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ اپنی کتاب سے محروم ہو گئے تو مذہب تو کتاب کے اندر محفوظ رہ سکتا ہے، اور صاحب کتاب اس مذہب اور اس کتاب کے اندر جو ہدایات اور تعلیمات ہوتی ہیں وہ عملی طور طریقے ان اصول اور ہدایات پر چلنے کے وہ سکھاتے ہیں۔ تو ان کے پاس اپنے مذہب کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیت جو آج کل ہیں اس کے متعلق خود عیسائی محققین بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس عیسائی مذہب ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ حقیقی عیسائیت نہیں ہے، بلکہ یہ پولس نامی ایک شخص کے اختراعات ہیں۔ پولس ایک یہودی شخص تھا، اس نے جب ان کو دیکھا کہ یہ تو اب ہاتھ آ سکتے ہیں تو اس نے اپنے آپ کو عیسائی بنا کر پیش کیا، اور یہ جو عجیب قسم کے عقائد آج کل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا کا بیٹا ہیں، اور پھر یہ ہے کہ تین میں سے ایک ہے، تینوں کا مجموعہ ہے، اس قسم کے جو اختراعات ہیں تو خود ان کے محققین کا اعتراف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم کی ان تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات اور کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو نظام چل رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی امت، کسی بھی قوم کا راہ اعتدال اور صراط مستقیم پر باقی رہنے کے لیے اور چلنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک کتاب، نمبر دو استاد۔ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر اپنے دیگر احسانات کی طرح یہ عظیم احسان فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کے اوپر احسان فرمایا ہے، یعنی اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یہ صاحب کتاب ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ صاحب کتاب ان پر اس اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو علم، کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، دانشمندی کی باتیں ان کو سکھاتا ہے۔ تو ہر امت کے عروج کے لیے، ہر امت کی بقا کے لیے، ہر مذہب کے ساخت اور شناخت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ امت ان تین چیزوں کو اولین اہمیت دے دے۔ نمبر ایک کتاب، اور نمبر دو صاحب کتاب کو۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی جس طرح دیگر نقصانات ہم نے اٹھائے ہیں، ایک نقصان ہم نے یہ اٹھایا کہ کچھ لوگوں نے
صرف کتاب کے اوپر اکتفا کیا، اور جب صرف کتاب پہ اکتفا کیا اور کتاب سمجھنے اور سمجھانے والے باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، تو وہ بھی عجیب قسم کی باتوں میں مبتلا ہو گئے۔ اور کچھ لوگ شخصیات کے پیچھے پڑ گئے، کتاب کی اصولی تعلیمات اور ہدایات کو چھوڑا، تو وہ لوگ بھی کبھی اتنے نقصان کا سامنا انہوں نے کیا کہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، محبت اور تعظیم کے نام پر۔ تو بہرحال سب سے پہلی چیز وہ کتاب ہے۔ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کریم بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بالکل شروع میں فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ وہ ہدایت ہے۔ اور فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو پھر اس کو سنو غور سے اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ مبارک کتاب، یہ عظیم الشان مبارک کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَاتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ مبارک کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ تم ان کی آیتوں میں غور و فکر کرو، تدبر سے کام لو۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، جو اس کے اوپر چلنے والے کو فلاح اور کامیابی پر چلاتا ہے اور اس کو فلاح اور کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہماری کامیابی اور ہماری ترقی اور ہماری اصلاح اور بقا کے لیے ضروری ہے، وہ ہے کتاب اللہ۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو سیکھنا اور اس کے پڑھنے کے قواعد کو سیکھنا اور سمجھنا، اور اس کے معانی کو سیکھنا اور سمجھنا، اور اس کے اندر غور اور فکر کرنا ہے، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے کتاب اللہ کی شروع سے تفسیر کا بہت اہتمام فرمایا ہے۔ آج تک ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں تفاسیر موجود ہے۔ ایک تفسیر ہمارے حضرت بھی لکھ رہے ہیں، البرہان فی توضیح آیات الرحمن کے نام سے، چونکہ تفسیر اس دور میں لکھا جا رہا ہے اور یہ معاشرہ ان کے سامنے ہے، تو اس لیے گویا قرآن کریم تو چونکہ اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام انسانوں کے لیے ایک جیسا ہدایت ہے۔ سب سے پہلے انسان نے اس کو اوپر عمل کیا، اس کے تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑا، تو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کئی سالوں تک لڑنے والے اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے پوجنے والے، وہ بلندی اور ترقیوں کے کن اعلیٰ مقامات تک پہنچ گئے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بنایا ہے اور اس امت کو خود بھی فلاح اور کامیابی والا بنایا ہے، اور یہ امت اگر حقیقی معنوں میں قرآن کریم اور کتاب اللہ کے اوپر عمل کرے تو اس امت کے ساتھ لگنے والوں کی بھی کامیابی اور ان کا امن و اطمینان یقینی ہے، اس کے اوپر تاریخ گواہ ہے۔ لیکن اگر آج کل ہم غور کریں تو ہم سب سے کم اہم جس چیز کو سمجھتے ہیں وہ ہم قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، جس کتاب کو خود اللہ تعالیٰ مبارک فرما رہے ہیں۔ کبھی ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ میرے گھر کے اندر یا میرے ہاتھ میں یا ہماری مسجد میں یہ مبارک کتاب موجود ہے، ہم بس گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو تھکاتے ہیں کہ فلاں جگہ جاؤں فلاں جگہ جاؤں، وہاں پہ یہ تبرک ہے یہ تبرک ہے، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ مبارک فرما رہے ہیں وہ قرآن کریم ہے۔ ہماری زندگی میں ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر کسی کے ہاں کوئی غم ہوتا ہے، کوئی خوشی ہوتی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، اور اپنے دیگر معاملات نمٹانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، اور فضول قسم کی باتوں موبائل وغیرہ کے استعمال کے لیے ہمارے پاس کافی وقت ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی آیتوں کے اندر غور و فکر کرنے ہمارے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر لیتے ہیں، وہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے الحمدللہ، کہ قرآن کریم کے الفاظ بس پڑھ لیتے ہیں، رمضان میں کچھ زیادہ اور رمضان کے علاوہ پھر بہت کم مقدار میں، الا ماشاء اللہ۔ تو بہرحال
یہ البرہان کے نام سے جو تفسیر ہے، چونکہ ہمارے اس وقت کے اندر لکھا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں قرآن کریم اس سے سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، اور اس کے اندر کچھ خاص باتوں کا بھی اہتمام ہے۔ یعنی اس کو اس ترتیب سے نہیں لکھا گیا مثلا کہ وہاں پر کوئی آیت لکھی جائے اور پھر اس کے بعد ایک بات لکھی جائے، وہاں پہ ایک تفسیر کا حوالہ ہو، پھر دوسری بات لکھی جائے، دوسری تفسیر کا حوالہ ہو، تیسری تفسیر کا حوالہ ہو، اس طرح نہیں ہے، بلکہ عام ترتیب اس کی یہ ہے کہ الفاظ کے لغوی جو گہرے معنی ہوتے ہیں ان کے اندر جا کر اس سے لفظ کا وہاں پہ جو مستعمل معنی ہے وہ نکال لیتے ہیں حضرت مفتی صاحب، تو وہ آیت بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے، اور آیت انسان سے جو کچھ کہنا چاہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ اور جو حکم ہوتا ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح اس تفسیر کے اندر آیتوں کے درمیان جو ربط ہیں اس ربط کو بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن اس ربط کے لیے ہر جگہ ربط کا عنوان قائم نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس تفسیر کے اندر دو ترجمے ہیں۔ ایک ترجمہ تحت الجملہ ہے، تحت اللفظ نہیں کہ بس ہر لفظ کا معنی لایا جائے، بلکہ تحت الجملہ ہے، اور دوسرا ترجمہ نیچے توضیحی ترجمہ ہے۔ اس توضیحی ترجمے کو مختصر تفسیر بھی سمجھا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو توضیحی ترجمہ لاتے ہیں، تو توضیحی ترجمہ جو وضاحت ہوتی ہیں، وہ جو توضیح ہوتی ہیں، وہ بین القوسین ہوتی ہیں، بریکٹ کے اندر بند ہوتی ہیں، تو وہ پچھلی آیتوں کے ساتھ سمجھنے والے کے لیے اور غور فکر کرنے والے کے لیے جو ربط ہے وہ اس ترجمے سے خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور اس دل نشین اور آسان انداز سے سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ انسان کو جیسے یہ تسبیح کے دانے پروئے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ آیتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط معلوم ہوتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس تفسیر کے اندر ہر آیت کی اس طرح تفسیر کی گئی ہے کہ کوئی بھی آیت وہ من کل الوجوہ ہر لحاظ سے منسوخ نہیں رہتی۔ علماء حضرات جانتے ہیں کہ پہلے بعض علماء نے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو منسوخ کہا، بعد میں کچھ اور حضرات آ گئے تو انہوں نے ان کے اندر کمی کی، کچھ اور آ گئے تو آخر 5 تک وہ آیتیں پہنچ گئی۔ لیکن البرہان کے اندر جو تفسیر کی گئی ہے، ہر آیت کی تفسیر اس ترتیب سے کی گئی ہے کہ کوئی بھی آیت ایسی نہیں رہتی کہ وہ ہر لحاظ سے منسوخ ہو، بلکہ کوئی نہ کوئی محمل اس کا باقی رہ جاتا ہے، اور اس کے اوپر خود تفصیل بحث سورہ بقرہ کی آیت ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها کے اندر کی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ البرہان فی توضیح آیات الرحمن ابھی جاری ہے، آ رہی ہے، اس کو ہم لے لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کریم میں تدبر اور غور فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تھالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہ کرنا ایسا ہے جیسے انسان کا دل بالکل بند ہو، وہ کسی چیز کو قبول کرنے کی اس کے اندر گویا اپنی صلاحیت ختم کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہم ایسی حالت تک پہنچ جائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کو انسان لے لے، ایک آیت کو پڑھے، ایک آیت کا ترجمہ سیکھے، اس کا صحیح مطلب سیکھے اور پھر اس کے اندر غور و فکر کرے، تو یہ روحانی لحاظ سے، یہ عقلی لحاظ سے، یہ دینی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کے بغیر وہ ترقی یہ شاید سالوں میں نہ کر سکے، لیکن اس سے بے اعتنائی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے حضرت جس طرح ہمارے لیے ہر لحاظ سے خیرخواہی کا سوچتے ہیں، تو یہ بھی ان کی ایک سوچ ہے، اور آج کل ہماری معلومات کے مطابق وہ اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ اور سب سے زیادہ حصہ، اور اپنی جو انسان کی صلاحیت ہوتی ہے، انسان ایک کام کے لیے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ تکا دیتے ہیں اور جو انسان کی زندگی کا ایک قسم کا ہدف بن جاتا ہے، ان میں سے البرہان فی توضیح آیت الرحمن ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمیں ایک اچھے شیخ کی صحبت نصیب فرمائی، تو ہم ان کی اس تفسیر سے ضرور استفادہ کریں۔ پھر یہ ہے کہ عقیدہ یہ انسان کی ایمان کا بنیاد ہے، کیونکہ عقائد کے اوپر ایمان اور اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اگر عقیدت درست نہیں ہے تو چاہے انسان پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، یہ اعمال اس کے کام نہیں آ سکتے۔ عقیدہ بنیادی چیز ہے۔
اگر عقیدہ اس کا درست ہے، باقی اعمال کے اندر کمزوری ہے تو اتنی خطرے کی بات نہیں ہے جتنا اگر پورے سارے کے سارے اعمال یہ ادا کر رہا ہے لیکن عقیدے کے اندر خرابی ہے تو بہت زیادہ خطرے کی بات ہے۔ اب ہم اس پہ سوچیں کہ مثلاً ہمیں کتنے اپنے ایمان اور اسلام کے عقائد معلوم ہیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے مطالبہ کرے کہ اگر کوئی غیر مسلمان ہو جاتا ہے، وہ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں، تو ہم اس کو کیا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ عقیدے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی ایسا مذہب تو نہیں ہے نعوذ باللہ کو جو صرف فلسفہ ہو یا جو صرف خیالی دنیا پر ہو عیسائیت کی طرح، بلکہ یہ عیسائیت سے مراد جو آپ کے سامنے عرض کیا موجودہ پولس کی جو ہدایات اور اختراعات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو اپنی جگہ پر حق دین تھا، تو اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کے اندر ایک چلنے والا اور چلانے والا دین ہے۔ تو شاید ہم میں سے بہت سو کو یہ معلوم نہ ہو کہ بھئی ہمارے ایمان اور اسلام کی بنیادی عقائد کیا ہیں، تو پھر ہم اس پر کیسے مطمئن رہ سکتے ہیں کہ بھئی میں مومن ہوں اور میں مسلمان ہوں؟ اور ہم کیسے اس سے مطمئن رہ سکتے ہیں اگر ہماری آرزو اور تمنا ہے کہ میری آنے والی نسل اور میری اولادیں مسلمان ہوں اور مجھے خود معلوم نہیں ہے، تو میں ان کو اسلام کے عقائد اور ایمان کے جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ میں ان کو کیسے سکھاؤں گا؟ اور پھر یہ ہے کہ ایمان کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ ایمان اور اسلام کو قبول کر لے تو پھر ایمان اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد یہ ایمان اور اسلام سے نکل ہی نہیں سکتا کسی بھی طریقے سے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح نماز شروع کرنے کے بعد نماز ٹوٹ سکتی ہے، جس طرح وضو بنانے کے بعد مثلاً اگر جسم سے خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ سکتا ہے، اسی طرح ایمان میں داخل ہونے کے بعد کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو اگر انسان اپنی زبان پر لاتا ہے، کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کا اگر انسان ارتکاب کر لیتا ہے تو یہ انسان ایمان اور اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اگر انسان کو معلوم ہی نہ ہو بھائی کہ میں ایمان اور اسلام کی کس عمارت میں داخل ہوں، تو اس کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں ایمان اور اسلام کے اندر داخل ہوں یا میں نکل چکا ہوں دوسرے راستے سے؟ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس راز کو جو ہمارے دشمن ہیں اور اغیار ہیں، جن کی مسلسل سوچ اور کوشش یہی ہے کہ کس طرح ان مسلمانوں کو ایمان اور اسلام سے دور کر لیا جائے، کس طرح ان کو اپنے مذہبی روایات سے توڑ دیا جائے، کس طرح ان کو اپنے مقدس شخصیات سے ان کا رشتہ توڑ دیا جائے، انہوں نے اس پہ خوب غور فکر کیا ہے، انہوں نے خوب کوشش کی ہے۔ ان کے ہاں اس کے ادارے قائم ہیں، انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جو شاید بعض کتابیں ایسی ہوں کہ جو مسلمان بھی نہ لکھ سکے۔ ہماری کتابوں پر، ہماری تعلیمات پر یہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ کہیں اس اسلام کو انہوں نے قبول کیا ہے یا وہ ہماری خیر خواہی کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ وہ جس سے کہتے ہیں گھڑ میں زہر دینا، اس کوشش میں وہ لگی ہوئی ہیں اور اس کا اثر ہمارے معاشرے کے اوپر ہے۔ ہم اپنے بنیادی عقائد سے بے خبر ہیں، لیکن جو فروعی قسم کے اختلافات ہیں یا جو عقیدے سے دوسرے قسم کے نظریات اور افکار ہیں کہ جن کے اندر گنجائش ہیں، ان کے اوپر امت مسلمہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں اور اختلافات ہیں، لیکن بنیادی عقائد کے اوپر توجہ نہیں۔ اس سلسلے میں پھر یہ ہے کہ چونکہ یہ ہمارے علماء نے جس ماحول کے اندر عقائد کے اوپر کتابیں لکھی تھیں وہ ماحول اس کا متقاضی تھا، اس ماحول کا تقاضا یہ تھا کہ کچھ فلسفیوں کا بھی توڑ کر دیا جائے، کچھ علم کلام کی ابحاث بھی اس میں داخل کی جائیں، تو اس لحاظ سے ہر کسی کے لیے ان کتابوں سے اپنے عقائد کو سمجھنا یہ ایک مشکل کام تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کو جزائے خیر دے دے، انہوں نے اس کے اوپر بھی ایک تفصیلی کتاب لکھی ہے کتاب العقائد کے نام سے، کہ جس میں اصولی عقائد، دوسرے نمبر پہ آنے والے عقائد، تیسرے نمبر پر آنے والے عقائد، دوسرے اور تیسرے قسم کو ہم نظریات کہہ سکتے ہیں، اور پہلے قسم کے جو عقائد ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کا منکر یا کوتاہی کرنے والے کا کیا حکم ہے، جو دوسرے قسم کے نظریات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کا منکر وہ اس کا کیا حکم ہے اسلام میں، تیسرے درجے والے کا کیا ہے، یہ حضرت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ لیکن شاید یہ کتاب کچھ تفصیلی تھی اور عام بھائیوں کے لیے اس کے سمجھنے میں شاید دشواری ہو سکتی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ مشکل لکھی گئی، بلکہ اس لیے کہ اس کے اندر جو علمی انداز ہے وہ کچھ زیادہ ہیں،
تو حضرت نے خود اس کتاب کی تسہیل اور اختصار فرمایا ہے اسلامی عقائد و نظریات کے نام سے، جو مختصر سی کتاب ہیں اور جس کے اندر بہت آسان اور سلیس انداز میں ہمارے عقائد کو بیان کیا گیا ہے، اور جو دوسرے قسم کے ہیں، جو تیسرے قسم کے ہیں، اور کس درجے کا کیا حکم ہے، یہ حضرت نے انتہائی آسان درجے میں بیان فرمائے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک مومن جب مومن ہوتا ہے تو اس مومن کا ایک وہ ہوتا ہے، اس کا ایک عملی ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر دیگر لوگ وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام تھے، بعض ملکوں میں ایسے گئے کہ جو آج تک وہاں پر عربی چل رہی ہے، حالانکہ وہ دراصل عرب ممالک نہیں تھے۔ صحابہ کرام کے جانے کی وجہ سے انہوں نے اپنی زبان اور لغت بھی تبدیل کر لی، یہ ان کے کردار کا اثر تھا۔ تو آئینہ ایمان یہ ہے کہ اس کے اندر انسان دیکھے، آئینہ ایمان نام ایک رسالہ ہے کہ آیا میں جو اپنے آپ کو مسلمان اور مؤمن کہتا ہوں، میں جن بعض عقائد کے اوپر عقیدہ رکھتا ہوں، میرے جو کچھ افکار ہیں، اس سے جو برآمد ہونے والے نتائج ہیں، آیا وہ میرے اندر موجود ہے یا نہیں؟ یہ کتاب انسان کے سامنے یہ چیز لاتی ہے۔ یہ بھی ایک مختصر سی کتاب ہے آئینہ ایمان کے نام سے۔ پھر یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں الحمدللہ دین کے بہت سارے کام چل رہے ہیں، مثلا تصوف ہے، خانقاہیں ہیں، دعوت و تبلیغ ہے، جہاد ہے، درس و تدریس ہے، اور بہت سارے کام ہیں۔ تو یہ ہر ایک کام اپنی جگہ بہت اہم ہے، اور ہر ایک کام کی بہت زیادہ فوائد اور ثمرات ہیں۔ اگر ایک شعبے یا ایک عمل سے کے اندر لگنے والے اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھیں تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی انسان یہ کہے کہ بھئی میری آنکھ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اگر اس سے کہہ دیا جائے کہ بھئی کہ پھر آپ کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں تو اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم ان شعبوں کے اندر لگ کر کسی ایک شعبے کو ہی سب کچھ سمجھیں، دوسرے کو غیر اہم کہیں، یا دوسرے کے اندر لگنے والے لوگوں کو ہم بیکار اور فضول سمجھے، تو ہم اس طرح کا نقصان کر سکتے ہیں، اور ہم نے کیا ہے۔ اس مسلک اعتدال نامی کتاب کے اندر حضرت نے دین کے اندر ان تمام شعبوں کے حقیقت اور ان کی افادیت کے اوپر بہت آسان انداز میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ روشنی ڈالی ہے، ان کو بیان کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر ایک اہم مضمون حضرت نے لکھا ہے جو آپ کے سامنے بھی آتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، کہ مثلاً کبھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو والدین کی اطاعت۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حج ہے۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نماز ہے۔ تو اگر ایک حدیث کو لے کر باقیوں کو نظر انداز کر لیا جائے، انسان گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ تمام احادیث موجود ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، اس کے اوپر حضرت نے اس کتاب کے اندر ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان بنیادوں کے اندر مسلمان جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور دن بدن ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کتاب کے اندر حضرت نے آخر میں کچھ تجاویز پیش فرمائی ہیں کہ اگر ان تجاویز کو اپنا لیا جائے تو مسلمانوں نے جو نقصان کیا ہے اس نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک مختصر سا رسالہ ہے۔ پھر اس کے بعد راہ محبت، یہ بھی اس سے مختصر رسالت ہے، اور اس کے نام سے ہی اس کا مضمون سمجھ میں آ سکتا ہے، راہ محبت، محبت کی راہ، پیار کی راہ اور راستہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے مسائل ایسے ہیں جو فروعی ہیں۔ فروعی کا مطلب ہے کہ جس کے اندر ہمیں اسلام اور پیغمبر اسلام نے گنجائش دی ہے، آپ کسی بھی طرف جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود واقعات پیش ہوئے ہیں، جیسے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کرام سفر پر جا رہے تھے اور راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، وہاں پر پانی نہیں تھا، دونوں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے دونوں نے نماز پڑھی۔ آگے جب گئے تو ان کو پانی مل گیا۔ اب ایک نے کہا کہ بھئی نماز کا وقت ہے، اس لیے تیمم تو ہم نے مجبوری میں کیا تھا، میں وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ دوسرے نے فرمایا کہ میں تو نماز پڑھ چکا ہوں، میں دوبارہ نہیں پڑھتا ہوں، وضو نہیں کرتا ہوں۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے فرمایا کہ اصبت سنہ، تم نے سنت کے مطابق عمل کیا ہے۔ دوسرے سے فرمایا کہ آپ کو 2 گنا اجر ملا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گنجائش دی ہے۔ تو اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس کے اندر بعض وسعتیں اور بعض گنجائشیں خود ہمیں اسلام دیتے، خود ہمیں پیغمبر اسلام نے دی ہے، لیکن ہم
ان چیزوں کے اندر پڑھ کر ایک دوسرے کے اوپر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو فروعی نوعیت کے اختلافات ہمارے معاشرے کے اندر ہیں اور معاشرے کو ہمارا وہ اختلافات کھوکھلا کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں، اس رسالے کے اندر حضرت نے ان اختلافات کی حقیقت اور ان فروعی مسائل کی حقیقت اور حیثیت واضح فرمائی ہے، اور جو محبت کی راہ ہے وہ حضرت نے اس کے اندر سکھائی ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان جب ایمان قبول کر لے اور اس کے عقائد درست ہوں اور اپنے عقائد کے اوپر یہ عمل کرے تو یہ ایک بدیہی حقیقت ہے، یہ ایک واضح اور روشن حقیقت ہے کہ اس کے اعمال کے نتائج اور ثمرات وہ خواہ ظاہر ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا مثلاً کہ کسی پہاڑ کے اندر چشمہ ہو اور اس سے پانی نہ بہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ چشمہ ہی نہیں ہے۔ وہ اس درخت کو میوہدار اور پھلدار درخت نہیں کہا جا سکتا جو پھل نہ دے۔ تو اس طرح اس ایمان اور ان عقائد کے اوپر اثرنو غور فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس انسان کہیں کہ میں مومن ہوں، میرے اندر ایمان ہے، میں مسلمان ہوں، میرے عقائد درست ہے، لیکن اس کے زبان کی ایذا سے لوگ محفوظ نہ ہوں اور اس کے ہاتھوں کی تکلیف سے لوگ محفوظ نہ ہوں، وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی اس کو خیال نہ آتا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھا ہوں، وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی غیبت کر رہا ہوں، وہ قرآن کریم کھول کر بھی کسی مسلمان کے خلاف سوچ رہا ہوں اور کسی مسلمان کے خلاف منصوبے بنا رہا ہوں، اس کے اوپر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا میرے اندر ایمان ہے بھی یا نہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہی شخص ہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہے۔ یعنی گویا جس کو علمی زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ بھئی جس کے اندر اس ایک مادہ اشتقاق سے نکلنے والا مشتق موجود ہو، وہ جو مادہ اشتقاق اس کے اندر موجود ہو اور اس سے نکلنے والے جو مشتقات ہیں وہ موجود نہ ہو تو نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص علم کا دعویٰ کر رہا ہے اور پھر اس کے پاس جو علمی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس موجود نہیں ہیں، وہ لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا، تو اس کا یہ جو دعویٰ ہے یہ بلا دلیل ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان ہیں اور اس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دیگر لوگ محفوظ نہیں ہیں تو یہ اپنے اسلام کے اوپر سوچ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا من یا رسول اللہ، کون شخص ہے جو مومن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ تو پڑوسی کے حقوق، والد کے حقوق، اولاد کے حقوق، معاشرے کے اندر ہر فرد کے حقوق، مسجد کے حقوق، قرآن کریم کے حقوق، اپنے استاد اور شیخ کے حقوق، یہ پورا اسلام اور ایمانی چیزیں ہیں۔ اس کو بھی حضرت نے ایک انتہائی آسان انداز میں حقوق و آداب نامی کتاب کے اندر جمع فرمایا ہے۔ شاید ایسی کتاب ہمیں نہ ملے کہ جس کے اندر تمام کے تمام حقوق اور آداب وہ اس طرح آسان الفاظ میں بیان کیے گئے ہوں۔ پھر یہ ہے کہ ایک مومن کا کردار جس طرح یہ ہے کہ اس کی ایذا سے لوگ محفوظ رہیں، اس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں، وہ کسی کی غیبت نہ کرے، وہ کسی کی ٹانگیں نہ کھینچے، وہ کسی کو گالی نہ دے، اسی طرح اس کے اندر کچھ اور بھی اوصاف ہوتے ہیں۔ جیسے مثلاً مومن زبردست قسم کا بہادر ہوتا ہے، وہ شخص جو مومن ہوگا وہ ضرور بہادر ہوگا، اور جس کے اندر جس قدر ایمان زیادہ ہوگا اور جس کے اندر جس قدر اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوگا اس قدر وہ بہادر ہوگا۔ روایات کے اندر آتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر ایک ہیبتناک چیخ سنی گئی، تو لوگ صحابہ کرام نکل کر اس چیخ کی تحقیق کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ کیا ہو گیا، تو فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ننگے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر واپس آ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں، آرام سے رہو۔ پیغمبر اسلام تھے، سب سے زیادہ بہادر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو جو شخص مثلاً یہ بہادری ایک صفت ہے، ایمان کے اوپر اور اسلام کے اوپر غیرت اور حمیت اور اسلام کے خلاف باتوں سے بغض اور نفرت، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان،
جو محبت اللہ کے لیے کرے، بغض اللہ کے لیے کرے، کچھ دے تو اللہ کے لیے دے اور کچھ منع کرے تو بھی اللہ کے لیے منع کرے، اس شخص نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ تو یہ تمام چیزیں سخاوت ہیں، ہمدردی ہیں، تواضع ہیں، اور اس کے برخلاف تکبر سے بچنا، حسد سے بچنا، بے جا غصے سے بچنا، اور اسلام کے لیے بروقت اور جتنی ضرورت ہے اس قدر غصے میں آنا، طیش میں آنا، اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر لینا، یہ ایمانی صفات ہیں جو ایمان کے برگوار ہیں، جو ایمان کے پھل اور میوے ہیں۔ اس کے اوپر حضرت نے 2 جلدوں میں مفصل کتاب لکھی ہے ایمانی صفات کے نام سے۔ اس کے اندر جس طرح ایمانی صفات لکھی گئی ہیں، ہر ایک صفت کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ مثلاً تکبر کیا چیز ہے، اور تکبر سے پہلے عجب ہے تو عجب کیا چیز ہے، تواضع کیا ہے، حسد کیا ہے، حقیقت بیان کرنے کے بعد پھر حضرت نے اس کے متعلق قرآن کریم کی آیتیں اور احادیث لکھی ہیں، آیات اور احادیث ایک کافی مقدار میں لکھی ہیں، پھر اس کے متعلق بعض واقعات لکھے گئے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ بیماری موجود ہے، مثلاً کوئی شخص اپنے اندر حسد پاتا ہے، اب وہ حسد کا علاج کیسے کرے، وہ علاج بھی وہاں پہ موجود ہے۔ ہم اپنی اصلاح کے لیے اس کتاب کو خود بھی پڑھیں، اور اگر ہم اپنے گھر اور اپنے ماتحت افراد مثلاً اپنے ادارے کی اصلاح چاہتے ہیں، ان کو ظاہری تعلیمات کے ساتھ ساتھ روحانی اثرات اور جو باطنی اور اخلاقی تعلیمات ہیں، جو ایک مسلمان کا باطن گویا ایک جنت ہوتا ہے، اس پر ہم لانا چاہتے ہیں، تو اس کتاب کو ہم پڑھیں اور اس کی ہم تعلیم کریں، اور اس کے اندر جو کچھ علاج بتایا گیا ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ایمان کے اندر ترقی ہوگی۔ جس طرح ایمان سے ایمانی صفات پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح ایمانی صفات کے اوپر چلنے سے ایمان کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب حضرت کی ہے منتخب مجالس کے نام سے۔ بعض مرتبہ یہ شیطان جو ہے یہ بہت عجیب قسم کی چالیں چلتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ انسان کے اندر نفس ہے، یہ تھوڑی بہت حرکت کر لیتا ہے دین اسلام کی طرف، پھر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو عمل نہیں کر رہا تھا وہ اتنا خطرناک نہیں تھا، اب جو عمل کیا اور اس کے ساتھ جو اس کی متضاد چیزیں تھیں وہ بھی ساتھ آ گئی، مثلاً کسی عمل کے اوپر غرور آ گیا، عجب پیدا ہو گیا، کسی اور کو حقیر سمجھنے لگا، تو یہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ منتخب مجالس حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور حضرت شیخ عطا اللہ اسکندری رحمہ اللہ، حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمہ اللہ کے ملفوظات اور اقوال سے ایک اچھا انتخاب ہے جو حضرت نے کیے ہیں۔ تو اس طرح کے خطروں سے انسان اس کتاب کو پڑھنے سے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھنے سے بچ سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے اوپر طرح طرح کے وار ہیں، اور کبھی ایک ہوا چلتی ہے، ایک فتنہ چلتا ہے، مسلمانوں کے اوپر وار ہوتا ہے، مسلمانوں کے جو ایک قسم کا جو تزلزل ہے وہ ان کے اندر آ جاتا ہے، جو اپنے تعلیمات اور اپنے عقائد کے اندر ایک قسم کا شک اور شبہ اس میں پڑ جاتے ہیں، اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی، اس لیے کہ میڈیا کا دور ہے، تو امریکہ کے اندر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے وہ فوراً یہاں ہمیں اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ دین کے نام پر وہ لوگ دین کے نام پر کام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ایک کتاب والے نے لکھا ہے کہ امریکہ جب یہاں پر افغانستان میں آیا تو عسکری ادارے اس کے بہت کم تھے، 3 ادارے تھے یا 4 ادارے ہیں، لیکن فکر کے اوپر کام کرنے والے، نظریے کے اوپر کام کرنے والے ادارے ان کے شاید انہوں نے 3 لاکھ بتائے ہیں کہ 3 لاکھ ادارے انہوں نے قائم کی۔ اب ایسے ماحول کے اندر کیسے انسان محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو حضرت نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے دہریت سے اسلام تک، انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جو اسلام کے متعلق بعض قسم کی شکوک و شبہات ہیں اور دہریت کی جو ایک ہوا چلی تھی اس وقت حضرت نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ دہریت سے اسلام تک، جس سے ان کے عقائد بھی، ان کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ تم کیسے فلسفوں اور خیالات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اسلام کیسا ایک حقیقی اور میدان کے اندر چلنے والا اور اپنے ماننے والوں کو چلانے والا مذہب ہے۔ پھر ذکر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر چیز کی روح ہے۔ نماز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ دعوت و تبلیغ ہے،
حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کی طرف جاؤ، اس کو میری طرف بلاؤ، ولا تنیا فی ذکری، لیکن میرے ذکر میں سستی نہ کرو۔ جہاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا آمنا سامنا ہو دشمن سے، جہاد ہو، تو پھر ثابت قدم رہو۔ اس ثابت قدم رہنے کے لیے واذکروا اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے کثرت کے ساتھ، ثابت قدم رہو گے تو لعلکم تفلحون، تمہیں کامیابی بھی ملے گی۔ انسان ہے، معاش کا محتاج ہے، اس کو اپنے رزق اور روزی کمانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کا وقت ہو جائے، نماز کی طرف دوڑ کر آؤ، نماز ادا کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ کا فضل، روزی اور رزق اپنے لیے تلاش کرو، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ تجارت ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہ ایسے لوگ ہیں، مومن لوگ، ایسے مرد ہیں، ایسے رجال ہیں کہ جن کو تجارت اور کوئی خرید و فروخت وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں غافل کر سکتی۔ اور بہت زیادہ آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو، کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے، پہلو پر چلتے ہوئے، ہر حالت میں ذکر کرو، کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ ذکر جب انسان کثرت سے کرتا ہے تو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عظمت انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ جب انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھ جاتی ہے تو ان اسباب کے پردوں کے اندر پھر انسان اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھتا ہے، اور جب اس کو لیکتا ہے تو بے اختیار پکار اٹھتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ پھر اس کا ایمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہوتا ہے کہ جو بسم اللہ پڑھ کر زہر کی خطرناک ترین شیشی وہ پی لیتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ پھر 60,000 کے مقابلے میں اکیلا میدان میں آ جاتا ہے، وہ پھر 30,000 کے مقابلے میں اکیلا میدان میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ذکر اللہ کی برکت سے اس کے دل و دماغ کے جو اسباب کے پردے تھے وہ ہٹ چکے ہیں، اب اس کو صرف اللہ ہی کی قوت اور قدرت ہر چیز میں نظر آتی ہے، تو اس کے اندر زبردست قسم کی قوت آ جاتی ہے۔ آپ سوچیں جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمارے لیے مہیا فرماتے ہیں۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہوا کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر جگہ ہمیں ہوا میسر ہے، پانی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے انتہائی وافر مقدار میں پانی کا انتظام ہمارے لیے فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر کی انسان کی روحانی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر اہم ہے اسی قدر اس کے خلاف پروپیگنڈے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے ذکر مت کرو، اس طریقے سے بدعت ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ کبھی کبھار اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں، غیر بھی نہیں ہوتے۔ جیسے بطور مثال بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جہر سے ذکر مت کرو، اکٹھے ہو کر ذکر مت کرو، یہ پھر اس طرف معاملہ چلا جائے گا، اس طرف معاملہ چلا جائے گا۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ بھائی ذکر کی طرف بلاؤ مت، حالانکہ خود یعنی جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے جلسے ہوتے ہیں تو اس جلسے میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا نصیحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگ جاتا ہے، تو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جہر سے لگ جاتا ہے، شدید جہر سے لگ جاتا ہے، اور یہ ہے کہ اجتماعاً لگ جاتا ہے اور اس کی طرف لوگوں کو بلایا بھی جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کا کوئی روحانی ماحول ہو تو پھر اغیار کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار اپنے لوگ بھی اس کے اوپر اعتراضات کرنے لگتے ہیں، دانستہ ہوتے ہیں یا نادانستہ ہوتے ہیں، اور اغیار تو ویسے بھی لگے ہوئے اس بات کے لیے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم کرو، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بس یہ چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، کچھ نہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور درود شریف سے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت سے۔ لیکن اس ذکر کو اتنا پیچیدہ معاملہ بنایا گیا ہے کہ انسان جب اکیلے ہو کر سوچے، قرآن کریم اور حدیث کے اندر غور و فکر کر کے سوچے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ کس قدر اہم چیز کو کس قدر غیر اہم بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر ہمارے حضرت نے اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ جزائے خیر دے دیں، ذکر اللہ کے فضائل و مسائل کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا فضائل کے اوپر مشتمل ہے، دوسرا حصہ مسائل ہے، اور مسائل کا حصہ اس قدر مدلل ہے اور اس قدر
وہ ہیں احاطے کیے ہوئے ہیں مسائل کا کہ جس قدر اعتراضات ذکر اللہ کے اوپر ہوتے ہیں، ذکر اللہ کے مجالس کے اوپر ہوتے ہیں، اور جس قدر لوگ اس کے متعلق ابحاث چڑھتے ہیں، ان سب کا مدلل بیان اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ذکر اللہ کے فضائل اور مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ اب حضرات کے سامنے یہ باتیں آئی ہیں کہ یہاں پر یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، پورا سال ایک ترتیب چلتی ہے، رمضان المبارک کا اہم اور مقدس مہینہ ہوتا ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بھئی ہم جمع ہو گئے اور پھر بکھر گئے، بلکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ایک متحرک ارادے کا نام ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے دین کے لیے اور اپنے دین کی سربلندی اور غلبے کے لیے ہر وقت بے چین رہنے والے شخص کا نام ہوتا ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ نصیب فرمایا ہے۔ اس کام کو سمجھنے کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے رسالے بھی ہیں، جیسے مثلاً ایک رسالہ آپ کو مل جائے گا تحریک ایمان و تقویٰ کی عالمگیر محنت، اور اسی طرح دین کے شعبے، اور اسی طرح تحریک ایمان و تقویٰ وقت کا ایک تقاضا اور امت مسلمہ کی بہت بڑی ضرورت۔ یہ چونکہ دروس اور بیانات کے مجموعے ہیں تو اس لیے پڑھنے میں بھی آسان ہیں اور حاصل کرنے میں بھی آسان ہے، اور اس سے ہمیں یہ کام پوری طرح سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اور پھر ایک کتاب یہ میرے سامنے ہے اسرار العروج کے نام سے۔ اسرار العروج، عروج اور بلندی کے طریقے اور راز۔ یہ تمام چیزیں جب کسی معاشرے کے اندر ہو، کتاب اللہ کا فہم ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، اس پر عمل ہے، ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اور اس کے عقائد درست اور راسخ ہیں، اور عقائد سے نکلنے والے اعمال اور اثرات اس سے گویا اس کے اعمال ان اثرات اور پھلوں کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر جو اس کے ساتھ لوگ متعلق ہیں، جو چیزیں متعلق ہیں، ان تمام کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتا ہے۔ یعنی ایمان اور عمل صالح ایک معاشرے کے اندر موجود ہو جائیں تو پھر اس معاشرے کو کوئی اپنی طرف سے اسلام کو اٹھا کر لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ اسلام خود بخود پھر پھیلتا ہے۔ لیکن اس چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ عرصے سے مسلمان جس حالت کے اندر ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے، اور دن بدن اور پریشانی اور زوال اور ذلت کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں حضرت مفتی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے اسرار العروج۔ اس کتاب کو حضرت نے 5 ابواب پر لکھا ہے، جس میں پہلے باب میں حضرت نے، جیسے مثال کے طور پر میں 2-4 عنوانات کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آغاز کتاب کے بعد حضرت لکھتے ہیں ایمان اور اسلامی تحریک کی خاصیت، اس سے کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت بلال، پھر بڑھتے بڑھتے کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس کی خاصیت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا شیرازہ کیوں بکرا، اور مردہ اور شکست خوردہ قومیں کس وقت اٹھی، اس کے اوپر بحث کرتے کرتے پھر حضرت نے یہ لکھا کہ مسلمان تو کام کر رہے ہیں، پھر کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کے پھر حضرت نے جواب دیا ہے، اور پھر جا کر اس باب کے آخر میں حضرت نے ایک سوال قائم کیا ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس قرآن جیسی عظیم الشان کتاب موجود ہے تو پھر یہ مسلمان کامیاب کیوں نہیں ہوتے۔ اس کے جواب کے لیے حضرت نے یہ سوال ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مجید ایک حق کتاب ہے جس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں تو پھر یہ مسلمان کیوں کامیاب نہیں ہے۔ تو نیچے حضرت نے لکھا ہے دین حق شکست نہیں کھا سکتا۔ عروج پانے والی قوم کے لیے ضروری نہیں کہ وہ حق کی عالم بردار ہوگی اور دنیا میں بقائے انفع کا قانون کام کر رہا ہے۔ یہ حقائق حضرت نے اس میں کھولے ہیں کہ مسلمان کیوں غلبہ نہیں پا رہے ہیں اور غلبہ پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت نے دعوت و تبلیغ کے اوپر ایک مستقل باب اس میں لکھا ہے، اور دعوت و تبلیغ کے باب میں حضرت نے لکھا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی ایک شکل قتال اور جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔ تو قتال اور جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر ایک مستقل باب حضرت نے قائم کیا ہے۔ ان تمام کوششوں کے نتیجے میں ایک اسلامی پائیدار حکومت کا اور نظام کا قیام ایک یقینی امر ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اگر مسلمانوں کے اندر انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے یہ تمام امور رائج ہو جاتے ہیں، جس کا خلاصہ ایمان اور عمل صالح انفراداً اور اجتماعاً، تو پھر اسلامی نظام اور اسلامی حکومت کے قیام میں بالکل تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں ان لوگوں سے، تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو ضرور زمین میں اپنی خلافت اور اقتدار بخشے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے ان پر عمل کرنے کی ان کو انفرادی اور اجتماعی قوت دے گا۔
قدرت دے گا۔ انفرادی تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہمارے ملک میں ہے، پر اجتماعی تو نہیں ہے۔ حدود اور قصاص کا نظام کہاں ہے؟ بلکہ ہمارے ملک کے اندر ہی بعض لوگ ان اسلامی حدود اور قصاص کو پھر وحشیانہ اور ظالمانہ سزائیں کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے بے امنی اور خوف کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ تو یہ اسلامی حکومت پھر قائم ہو جاتی ہے۔ پھر اسلامی حکومت کیسے ہوتی ہے، اس کے کیا فرائض اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اپنی حکومت کے اوپر اپنے رعایا کے کیا حقوق ہوتے ہیں، رعایا کے اوپر اپنی حکومت کی طرف سے کیا ذمہ داریاں اور کیا حقوق ہوتے ہیں، اور اسلامی نظام کا ڈھانچہ کیسے ہوگا، وہ کیسے چلے گا، ایک ادنا شخص کی بات اور اس کی تکلیف حکومت وقت تک کیسے پہنچے گی، یہ تمام ترتیب اس آخری باب کے اندر حضرت نے بیان فرمائی ہے۔ اور اگر وہ حکومت پھر اسلامی اصول اور ہدایات پر قائم نہیں رہتی تو اس کو ختم کیا جائے گا، کس وقت اس کو کیسے ختم کیا جائے گا، اس کے متعلق بھی حضرت نے اس میں تحریر فرمائے ہیں۔ تو یہ کتابیں ایسی ہیں کہ جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، اور ہم ان کتابوں کو پڑھیں اور اپنے گھروں کے اندر ان کی تعلیم کریں۔ یہ تو بحیثیت مسلمان ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ اکثریت حضرات ایسے ہوتی ہیں جن کا ایک اصلاحی تعلق بھی ہوتا ہے، تو اپنے شیخ کی صحبت کا ایک بہترین بدل یا اس کی تأثیر شیخ کی کتاب کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھر کے اندر بھی ہیں، لیکن شیخ کی کتاب مستقل ہمارے مطالعے کے اندر ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ شیخ کی جو تعلیمات اور برکات ہے اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پھر ہر کتاب کے اندر صاحب کتاب کے ذوق، اس کے مزاج اور اس کے دل کے جو احساسات اور جذبات ہوتے ہیں وہ کارفرما ہوتے ہیں۔ تو کتاب پڑھنے سے گویا صاحب کتاب کے جو اندرونی جذبات اور احساسات ہیں اور ان کا جو عمل ہے وہ انسان کے اندر خود بخود وہ اترتا ہے اور انسان ان کے اوپر خود بخود آ جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کتاب ایک بہترین صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے، کتاب ایک زبردست ہدیہ اور گفٹ بھی ہے۔ ہم اپنی خوشیوں کے مواقع پر، شادیوں وغیرہ میں مختلف قسم کے خرچے کرتے ہیں، گلاس لے لیے، دے دیے، وہ ٹوٹ گئے، جب ٹوٹ گئے تو معاملہ ختم ہو گیا، اور کوئی چیز دے دی۔ تو اگر ہم اپنے دوستوں کو، اپنے محلے کے امام کو اور اپنی جماعت کے اندر کتابیں لے کر وہ ان کو دے دیں، تو اس سے جہاں ایک طرف یہ فوائد حاصل ہوں گے جس کا کچھ نہ کچھ نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تو وہیں پہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا۔ ہو سکتا ہے کل ہماری موت کے بعد کوئی ہماری خریدی ہوئی اور ہماری حاصل کی ہوئی کتاب کو پڑھے اور ہمیں اس کا ثواب ملے، اس کے اوپر کوئی عمل کرے، ہم قبر میں ہوں گے، ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اذواق ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے کتاب پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے دور کا ایک المیہ ہے کہ کتاب ہم نہیں پڑھتے، جس طرح قرآن کریم کے متعلق شروع میں عرض کیا کہ اس کو سمجھنے اور اس کے اندر غور و فکر کرنے کی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، ذوق ہی نہیں ہے، اس طرح دیگر کتابوں کا بھی ہے۔ تو ایک تو اپنے اس ذوق کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بغیر علم کے اور بغیر روشنی کے انسان بھٹک جاتا ہے۔ تو اگر علم کسی کے پاس نہیں ہے، وہ کبھی کبھار ایک دینی کام کے اندر بھی بھٹک سکتا ہے، وہ دین کے اندر غلو کر سکتا ہے، افراد و تفرید کے اندر چل سکتا ہے، اور بجائے اور تھکنے کے باوجود بھی اس کو کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے علم ضروری ہوتے ہیں، علم کا حصول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا طلب العلم فریضۃ بعد الفریضہ، اور جتنے فضائل آپ علماء کرام کے پڑھتے ہیں، علم کے سنتے ہیں، وہ تمام کے تمام فضائل انہی جو اردو کی کتاب ایک عام بھائی پڑھ لیتا ہے۔ عام بھائی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے درس نظامی نہیں پڑھی یا کوئی اور فن حاصل نہیں کیا، بس اردو کی کتاب کھولی، اسلامی عقائد و نظریات، اردو کی کتاب کا مطلب جو علم اور قرآن و حدیث کے مطابق کتابوں، اور اس سے علم حاصل کر رہا ہے تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو ایک علم حاصل کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو اپنا ذوق بھی ہم تبدیل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو بھی ہم معاشرے کے اندر پھیلائیں۔ یہ ہمارے لیے ہمارے کام اور شیخ کے کام اور مزاج کے ایک بہترین داعی ہے۔ اللہ تعالیٰ کریں کہ ہمیں ان تمام چیزوں اور ان تمام امور کی قدر نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں حضرت کا وقت بہت زیادہ مشغول ہے، جیسے مثال کے طور پر عمر ان کا جو کمزوری کا تقاضا کرتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، پھر یہ ہے کہ مختلف قسم کے اپنے معاملات ہیں، اور
وفاق وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارے علم اور دانش کے مطابق اب بھی حضرت اپنی عمر کا اہم ترین حصہ اور سب سے زیادہ سوچ وہ کتاب کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے غنیمت ہے کہ ہم ان کی کتابوں سے حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی اور ان کی کتابوں اور تمام ان کی جو ترتیبات ہیں ان کی قدر نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔